بغداد میں رہتے ہوئے سندباد جہازی کسی نہ کسی کام سے روزانہ بازار جاتا رہتا تھا۔ وہاں پر اکثر اس کی ملاقات کئی تاجروں، کپتانوں اور ملاحوں سے ہوتی تھی۔ یہی میل جول سندباد کے دل میں سفر کی چنگاری پھر سے سلگانے کا سبب بن گیا۔ ایک دن اسے ایک نیا خیال سوجھا، وہ یہ کہ اس دفعہ کچھ سفر خشکی پر اور کچھ سمندر میں کیا جائے تو زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس مختلف قسم کے چھٹے سفر کی تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ نئے سفر کے لیے اس نے بغداد سے کچھ اونٹ اور گھوڑے خریدے، ان پر مال و اسباب لاد کر خشکی کے راستے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ سینکڑوں شہروں سے اس کا گزر ہوا، آخر کار چلتے چلتے وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ سمندر کے سفر کے لیے اسے جنوبی ہندوستان جانا چاہیے، چنانچہ وہ اسی طرف چلا۔ اس نے مویشی بھیج دیے، سمندر کے لیے سفر کا مال خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ان کا جہاز کھلے سمندر میں کئی دن اور کئی راتیں چلتا رہا۔ ایک دن طوفان آیا، ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے جہاز کو اپنی مرضی سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ کپتان چلا چلا کر کہنے لگا، سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کپتان نے سر پیٹنا شروع کر دیا، اس جگہ موت کا غار ہے، دیکھو وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کے نیچے غار ہے جہاں سمندر کا پانی نیچے اترتا ہے، جہاز ہو یا کشتی سب اس میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی زندہ سلامت نہیں بچا۔ تمام ملاح ہاتھ پاؤں مارنے لگے، کبھی چپو چلاتے، کبھی پتوار سنبھالتے، مگر سب کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ پانی غار میں گھسا جا رہا تھا۔ ان سب نے مسلسل دعائیں مانگی، اتنے میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ وہ غار کے اندر تھے، جہاز کسی چیز سے ٹکرایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سندباد کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ مر رہا ہے، مگر وہ مرا نہیں تھا، اسے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، البتہ پانی بہنے کی آواز کے ساتھ ساتھ آندھی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی سخت چیز پر پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہو۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، وہ تاریکی میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ یا تو وہ سو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ نیند کے دوران اسے شور و غل سنائی دیا، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ایک جہاز کے تختے پر پڑا تھا اور کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس نے پوچھا میں کہاں ہوں؟ انہیں سندباد کی زبان سمجھ نہیں آئی تھی، کچھ خسر پسر سی ہوئی۔ مجمع میں سے ایک آدمی آگے آیا، اس نے اسے بتایا کہ وہ سرندیپ میں تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ وہاں کے راجہ کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ جو شخص ترجمان کے طور پر باتیں کر رہا تھا، اس نے اسے بتایا کہ وہ لوگ اس دریا سے نہریں نکالنے آئے تھے جو کھیتوں کو سیراب کرتی تھیں۔ وہ دریا ان پہاڑوں سے آ رہا تھا، کبھی کوئی ان پہاڑوں کی دوسری طرف نہیں گیا تھا اور نہ کبھی کوئی اس طرف سے وہاں آیا تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ وہاں کیسے آ گیا تھا، اسے کیا معلوم کہ وہ وہاں کیسے پہنچا تھا۔ سندباد نے اپنے سفر کا حال سنایا اور خاص طور پر وہ واقعہ جس میں ان کا جہاز غار میں گرا تھا۔ ترجمان نے اس کی باتوں کا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا۔ سب نے اس کی باتوں کو حیرت انگیز کہا اور بولے کہ اسے مہاراج کے پاس لے کر چلنا چاہیے۔ ان سب نے سندباد کو تسلی دی، اس کی تواضع کی اور پھر اسے مہاراجہ سرندیپ کے پاس لے کر چل پڑے۔ وہاں سے اس کا پایا تخت 3 دن کی مسافت پر تھا۔ 3 دن بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ مہاراجہ کو اطلاع ہوئی، وہ تشریف لائے اور اس کی سرگزشت سنی۔ پھر ملازموں کو حکم دیا کہ اسے عزت و احترام سے ٹھہرائیں۔ روزانہ مہاراجہ اسے اپنے ہاں بلواتا، کئی سوالات کرتا، یہاں تک کہ سندباد نے اسے اپنے 6 سفروں کے حالات سنا دیے اور وہ بہت خوش ہوا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بصرہ کا ایک جہاز بندرگاہ پر لگا تھا۔ اس نے مہاراجہ سے اجازت چاہی۔ مہاراجہ نے اسے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے بے شمار تحفے دیے اور ساتھ ہی خلیفہ ہارون الرشید کے نام ایک خط بھی دیا، جس خط کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا، یہ خط سرندیپ کے مہاراج ادھیراج کی طرف سے میرے دوست عظیم خلیفہ ہارون الرشید کے نام ہے۔ خوش قسمتی سے سرندیپ سے بصرہ کا سفر بڑا خوشگوار رہا۔ وطن پہنچ کر سندباد
وہ خط خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ خلیفہ اس سے بڑی شفقت سے پیش آئے اور اس کی داستان بڑی دلچسپی سے سنی۔ داناؤں کا قول ہے کہ جب آپ کا مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کسی کا شوق اس کا پیشہ بن جائے، پھر اس شوق میں شامل ہونے والا کوشش کا عنصر انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو سندباد کے یہ چھٹے سفر کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔